کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں اور شمائل ترمذی کے درس میں شامل ہونے والے دوستوں، آج شمائل کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 12. باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب میں نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے متعلق آئے گا. آپ جو انگوٹھی پہنتے تھے، آپ کی انگوٹھی کے متعلق یہ باب آئے گا اور چند حدیثیں اس میں نقل کی ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک باب اور آئے گا. اس کے بعد بھی باب نمبر 13 جو آ رہا ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی انگوٹھی ہی کے متعلق 2 باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مقرر کیے ہیں. باب نمبر 12 اور باب نمبر 13. پہلا باب لیکن دونوں میں فرق ہے دونوں انگوٹھی ہی کے بیان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، لیکن فرق ہے دونوں میں. پہلا باب جو ہے باب نمبر 12، اس میں نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی وہ کیسے تھی، کس چیز کی بنی تھی، کتنی تھی، اس کا بیان آئے گا. یہ پہلا باب جو باب نمبر 12 ہے، انگوٹھی کا بیان ہوگا، لیکن اس کے اندر نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے متعلق جتنی روایات نقل کی جائیں گی ان سے 3 چیزیں ثابت ہوں گی. نمبر 1، اللہ رسول انگوٹھی پہنے. نمبر 2، آپ کی انگوٹھی کیسی تھی، کس چیز سے بنی تھی، کیسی تھی. نمبر 3، آپ کے پاس ایک ہی انگوٹھی تھی کہ کئی انگوٹھیاں تھیں. یہ 3 مسئلے باب نمبر 12 میں بیان ہوں گے. باب نمبر 13 جو ہے
اس میں بھی انگوٹھی کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں صرف ایک چیز بیان کی جائے گی کہ نبی علیہ السلام اپنی انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے، دائیں میں یا بائیں میں، اور پھر کس انگلی میں پہنتے تھے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد دوسرا باب قائم کیے ہیں، باب نمبر 13 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کے متعلق بہت ساری تفصیلات جو آپ کے انگوٹھی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے پیش نظر محدثین نے، علماء نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی پر مستقل کتاب لکھی تھی۔ یہ محدثین کا بڑا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز محفوظ رکھا۔ تو انگوٹھی کے متعلق جو احادیث ملی، مستقل ایک کتاب انگوٹھی پر لکھا، اور ساری حدیثیں جتنا محدثین کو ملی انہوں نے جمع کیا، جس میں سر فہرست امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے جو سب سے بڑی اور مشہور کتاب ہے امام بیہقی کی، اور کتاب کا نام رکھا تھا الجامع فی الخاتم، الجامع فی الخاتم، یعنی ایسی کتاب جس میں نبی علیہ السلام خاتم مہر کے متعلق ساری حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی کے کیا کیا احکام ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، اس کے احکام پر امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تفصیل کے ساتھ، اور نام رکھا تھا کتاب احکام الخواتیم وما یتعلق بها، انگوٹھی اور اس کے متعلقات کے بیان میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی تھی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ محدثین نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو جمع کرنے کے بڑے فکر مند تھے، اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ساری چیزیں آج تک محفوظ آ رہی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اور یہ اس امت کی خصوصیات سے ہیں کہ کسی نبی کے امتیوں نے نبی کے احکام، فرامین، اخلاق، کردار، اقوال و افعال نہیں جمع کر سکے جتنا اس امت کے علماء، محدثین اور بڑے لوگوں نے کوشش کی۔ خاتم آپ لوگ جانتے ہیں، انگوٹھی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، پہلی چیز، پوری مکی زندگی جو آپ کی تھی، آپ نے کبھی انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ 13 سالہ زندگی مکے کی ہے، آپ کبھی مکے میں انگوٹھی استعمال نہیں کی ہے، یہی ذرا سمجھنا ہے۔ اور اس کو سمجھ لینے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ اور آج جو بڑے پیچیدہ مسائل ہمارے ہاں بابا جو ہوں گے جنتر منتر کرنے والے، وہ تو شاید کہ ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہوتی سب میں 2 2 3 3 انگوٹھی پہنے رہتے ہیں ہاتھ میں کڑے سے نا۔ اور جب بھی کہیں گے، چونکہ سرما بھی خوب لگاتا ہے، گرین پگڑی بھی مانتا ہے، تو کہتا ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہاں تو بہرحال اچھی طرح سے سمجھیں۔ پہلے 13 سال جو مکی زندگی تھی نبوت کی، ویسے 53 سال، 40 سالہ زندگی ہے نبوت کی، اور پھر 13 سالہ زندگی نبوت کی۔ نبی علیہ السلام نے نبوت سے قبل تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نبوت کے بعد بھی 13 سال تک آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں کیا۔ پھر
جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے پھر بھی تقریباً 6 سال تک ہجرت کے بعد بھی آپ نے کبھی انگوٹھی استعمال نہیں کیا، نہ زینت کے طور پر نہ ضرورت کے طور پر۔ اگلی بات سمجھے، 13 سالہ زندگی نبوت سے قبل مکی زندگی ہے، اس میں آپ نے استعمال نہیں کیا، اور پھر ہجرت کے بعد 6 سال تک صلح حدیبیہ کے وقت تک آپ نے خاتم انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ استعمال کب کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کی 6 سال گزر جانے کے بعد صلح حدیبیہ کے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو حالات بہت ہی بدل چکے تھے۔ صلح حدیبیہ بہت خیر و برکت کی مصالحت تھی۔ جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی مکے والوں سے جنگ اور ان سے لڑنے ہی میں ہر وقت نبی علیہ السلام مشغول ہے، یعنی سارا معاملہ الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ آپ کو مکے مدینے سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھیجنے کا موقع نہیں لگا تھا، زیادہ تر عرب تک محدود تھی، یا یوں کہ صرف ان لوگوں تک جو حج میں آتے تھے یا تجارت کے لیے مکہ اور مدینہ آتے رہے۔ کسی تجارت کرنے والے سے ملاقات اسلام کی دعوت دے دیا، لیکن اس طرح سے مکمل عرب کے باہر ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مصالحت ہو گئی کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، 10 سال تک کا تھا نا معاہدہ، 10 سال تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، امن و امان کی زندگی گزاریں گے، یہ چند شرطوں پر ہو گئی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ کو کفار مکہ یا ان کے خلفاء جو تھے مشرکین و کفار، ان سے کوئی آپ کو ٹینشن نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں تھی۔ کیوں؟ اب کوئی جنگ کا سوال نہیں، اطمینان۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے باہر اسلام کی دعوت دینے کا موقع پائے اور دعوت آپ نے اپنی تیز کر دی۔ اس سلسلے میں بہت بڑا قدم جو اٹھایا نجاشی بادشاہ، قیصر، کسریٰ اور بہت سارے جو بادشاہ تھے، ان کے پاس آپ نے اسلامی دعوت نامہ بھیجا۔ حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس، کسریٰ قیصر روم، کسریٰ فارس، یہ سارے علاقوں میں جب آپ دعوت نامہ بھیجنا چاہے تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے لوگ جو ہیں بڑے حکومتیں، یہ لوگ کسی کا دعوت نامہ، کسی کے لیٹر پر اعتبار نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ آگے بات سمجھیں، یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ 13 سالہ زندگی مکے کی، 6 سالہ زندگی کہاں کی؟ مدینے کی۔ آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں کیا، لیکن جب بڑے بڑے عمراء اور حکمراں کے پاس آپ اپنے سرکاری لیٹر دعوت نامہ کے طور پہ بھیجنا چاہے، قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس، حبشہ کے پاس، اور کہا جاتا ہے آج کا موجودہ مسقط جو ہے اس کے پاس،
جو آپ نے دعوت نامہ بھیجنا چاہا، ارادہ کیا، چونکہ آپ کو اس مصالحت کی بنا پر جنگ و جدال سے فرصت مل گئی تھی۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیں، آج بھی ابھی بعض اسلامی حماس یعنی اسلام کا درد رکھنے والے، مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی خیر خواہی کرنے والے کچھ لوگوں نے کسی مصلحت کے تحت پر اسرائیل سے جنگ بندی پر مصالحت کی تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور مصالحت ان کو گوارا نہیں، اسی لیے پھر ان حرکتیں شروع ہو گئی مصالحت۔ دیکھیں قرآن نے ایک جملہ بیان، وَالصُّلْحُ خیر، مصالحت ہو تو اس میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہے، لیکن لوگوں نے اس مصالحت پر کیا سمجھا؟ شر، جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی دباؤ پر نہیں، اسلام کے نقصان نہیں، بلکہ مسلمان اور اسلام کی بھلائی کے لیے مصالحت کی، تو لوگ جو ہے اس کا ہنگامہ، ہاں کس قدر ہنگامہ کیا، بدنام کیا، اور کتنی گالی گلوچ شروع ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر اپنے یعنی دب کر کے مصالحت کی، اسی لیے بہت عمر فاروق جیسے لوگوں کو کل، لیکن عمر فاروق کیا کہتے نہیں، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، ابو بکر نے جو تائید کی تھی اسی میں خیر تھی۔ ایک جملہ جو اللہ وصلح خیر، تو نیک نیتی کے ساتھ مسلمانوں کی عفت، عصمت، جان مال کی حفاظت کے لیے اگر تھوڑا سا کچھ جھک جھکا کر کے بھی مصالحت کرنی پڑے تو آئندہ وہ مصالحت مسلمانوں ہی کے حق میں خیر و برکت کی ہوتی ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام جب مصالحت کر رہے تو لوگ، بعض صحابہ کرام کو بہت برا لگا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عمر اپنی طرف سے نہیں، اوپر والے نے ایسے کہا ہے، تو جب اللہ کا حکم ہے تو گردن جھکا دیا میں نے، یہ ہے نا۔ پھر نکلے انا فتحنا لک فتحا، اب مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام مکے تک نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں تک اس دعوت تک قیام کر دی۔ دونوں سپر پاور جو تھے، کون؟ کیسر، دونوں تو یہ خیر کی بات چیت رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول جب آپ ان کے پاس اب لیٹر لکھنے لگے تب لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یا ان لوگوں کا ایک دستور ہے، ان کے ہاں وہی تحریر اور وہی لیٹر قابل اعتبار ہوتا ہے، قابل قبول، جس پر ختم ہو، اسٹیمپ مہر لگی ہوئی ہو، اور آپ ایسے لیٹر بھیجیں گے تو شاید ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہاں ایک ضرورت جب پیش آئی تو اللہ کے رسول نے فوراً کیا کیا؟ بابا کو کیا ضرورت ہے پیر صاحب کو، ہاں یہ فروزہ ہے اور یا فروزہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس سے ہاں سوچو ذرا سا۔ تو میرا یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ آخر سوچو 13 اور 6 کتنے سال؟ 19 سال گزر گئے نا، اللہ رسول بغیر اسٹیمپ کہتے مہر کے تھے، نہیں سمجھا کیوں؟ ضرورت نہیں تھی، حالانکہ زینت کا زمانہ تو تھا، اسی لیے بہت سارے اہل علم نے کہا یہ انگوٹھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، جائز ہے، لیکن اصل میں افضل یہی ہے کہ زینت کے لیے استعمال نہ کی جائے، یہ ضرورت کے لیے اللہ کے رسول کو ضرور، جیسے کوئی قاضم ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی جیسے کبھی قوم کا مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کا نہیں، ایسی تب یہ خاتم پہنی جائے، اور نہ ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ چلو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب آئے ہیں پہلی حدیث سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد، اللہ اکبر، امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا قتيبہ ابن سعید نے اور
ایک نہیں ایک سے زیادہ کئی لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی. کیا مطلب؟ یعنی اس حدیث کو امام ترمذی کہتے ہیں میرا ایک استاد نہیں بلکہ غیر واحد. غیر واحد کا مطلب ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں. متواتر ہو گئی. غیر واحد صرف ایک کا نام لیا اور کیا بتا یہی صرف ایک نہیں بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی. ٹھیک ہے نا. ان عبداللہ ابن وہب. عبداللہ ابن وہب. ہاں الحمدللہ یہ بڑے محدثین اور بڑے علماء میں سے ہیں. عبداللہ ابن وہب اور ان کی بڑے کارنامے ہیں. کہتے ہیں حدیث عبداللہ ابن وہب روایت کرتے ہیں یونس ابن یزید بن ابن ابی نجاد. یونس ابن یزید ابن ابی نجاد یہ بھی بڑے پائے کے محدث اور بڑے صاحب علم اور بہت سارے ان کے بھی واقعات زہد کے متعلق ان کے بہت سارے واقعات ہیں. نجاد دال آخر میں دال. عن ابن شہاب امام زہری. ہاں محمد ابن مسلم ابن تدرس شہاب اور وہی چاہے ابن شہاب کہیں یا زہری کہیں دونوں ایک ہیں. عن انس بن مالک ہم سے حدیث نقل کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. قال کہتے ہیں کس نے کہا؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصه حبشیہ. وکان فصه حبشیہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی. ورق 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 وہی فضہ یعنی چاندی کو عربی فضہ کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ ورق چاندی. آپ کی انگوٹھی جو تھی وہ چاندی. یہی پتا چل گیا کہ آپ کی انگوٹھی سونے کی نہیں تھی کیونکہ سونا مردوں پر حرام ہے. تو آپ نے جو انگوٹھی بنوائی وہ کیسی تھی؟ چاندی کی. لوہے کی بھی نہیں تھی چونکہ لوہے کی انگوٹھی پہننے سے بھی بعض روایتوں میں ممانعت آئی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو بنی تھی کس کی تھی؟ وہ چاندی کی. سمجھ گئے نا. انس بن مالک کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھی کس چیز کی تھی؟ کیفیت نہیں. ہاں کیفیت بھی آ رہی ہے. کس چیز کی تھی؟ چاندی کی تھی. اور کیسے بنی ہوئی تھی؟ وَكَانَ فَصْغُ حَبَشِيًّا. فص کس کو کہتے ہیں انگوٹھی میں؟ وہ تو ایک انگوٹھی بنی رہتی ہے اور اوپر ایک جو گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے جس پر کیا نگینہ کیا کہتے ہیں؟ نگ بیٹھاتے ہیں جس پر کچھ کندھا رہتا ہے نقش و نگار رہتا ہے جس پر نوٹ رہتا ہے کہ اسے کیا اس کو کہتا ہے نگینہ. سمجھ گئے نا. فص یعنی نگینہ سمجھ گئے نا. تو پہلے تو چاندی کا استری رہتا ہے آخر میں کوئی وہ پتھر لگا رہے گا تو اب پتھر زینت کے لیے تو وہ پتھر جو ہی جو نگینہ ہوتا تھا اسی پر لکھ دیا جاتا تھا انگوٹھی جس کی طرف سے جا رہی ہے. جیسے رسول وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا لیے ہوتے ہیں. وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. لیکن اس کا نگینہ جو تھا نگ جو تھا وہ حبشی تھا. کیفیت بھی آ گئی. یا کس چیز کی تھی؟ پوری انگوٹھی چاندی کی اور اس کا نگ جو تھا وہ حبشیہ. اب حبشیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا نگ جو ہے کیا وائٹ گولڈ
کچھ اور ہے نہیں اس کا کچھ اور نام ہے وائٹ گولڈ. چلو وائٹ گولڈ کیا کہتے ہیں؟ نہیں فیروزہ ہے فلاں پتھر ہے بہت ساری ہیں. ہاں نیلم سے تو کہنے کو تھا کہ وہ حبشیہ تھا. کیا مطلب؟ یعنی اس میں جو نگ لگا ہوا تھا وہ حبشی پتھر کا تھا. حبشہ کا کوئی پتھر رہتا تھا جیسے وہاں کو انگوٹھی میں استعمال کے اندر بہت ہی مفید اور اچھا سمجھا جاتا تھا. آگے مطلب حبشیہ یعنی شادی تو مدینے مل گئی لیکن وہ جو نگ لگا ہوا تھا وہ حبشیہ تھا یعنی حبشی دھات کا تھا یعنی حبشہ کا پتھر اس میں لگا ہوا تھا. دو چیزیں معلوم ہو گئی کہ چاندی اصل میں انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگ جو لگا ہوا تھا وہ فسد وہ کیا تھا؟ حبشی پتھر تھا حبشہ کا پتھر تھا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں حبشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیزائن وغیرہ جو بنا اوپر اس کا جو نقش و نگار بنا ہوا تھا ڈیزائن جو تھی وہ کہاں کی تھی؟ حبشی. جیسے آج یہاں کلکتہ ڈیزائن جاؤ کویتی ڈیزائن بحرینی ڈیزائن عمان ہر جگہ کے مارکیٹ میں زیادہ وہی ہوتا ہے انڈیا کلکتہ اور پورے پاکستان میں کیا پنجاب. تو ایک ہر علاقے میں تو مقصد یہ ہے کہ ہاں وہ انگوٹھی کا جو انداز تھا ڈیزائن جو بنی ہوئی تھی کہاں کی تھی؟ وہ حبشہ کی. آگے بات سمجھے یہاں یہ تو واضح ہو گیا کہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کی. انس بن مالک بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھی کس چیز کی تھی اور کیسے بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. چلو اگلی حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا قتیبہ وہی قتیبہ بن سعید. یہ سیاستہ میں بہت ان کا نام آتا ہے اور بتایا بھی تھا کہ ماشاءاللہ اپنے علاقے کی پوری یہ کہا جاتا ہے یہی سب سے پہلے جو اپنے علاقے میں حدیث اور سنت لے کے گئے صاحب السنہ. دیکھو یہی لوگ ہیں جو وجلی لسان صدقن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا ہے صدقن علی لسانن قرآن کے اندر کہ اللہ ہمارا نام بلند کر دے گا اور سچے لوگوں کی صالحین میں ہمارا شمار کر لینا نا. جیسے یہ حضرت وذکر فی الکتاب وغیرہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے ان لوگوں کو کتنا بنا وجعل لی لسان صدقن علیہ صدقن علیہ. یہ چلو قتیبہ بن سعید قال حدثنا ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری. ابو عوانہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ الوضاح. عبداللہ بن الوضاح ہے نا الوضاح بن عبداللہ الیشکری. ابی بشر ان کا نام امام ترمذی آگے بتائیں گے. جعفر بن ابی وحشیہ. النافع نافع کون بتائے گا؟ ہاں ہاں بولو. مولا ہاں آگے ابن عمر. ہاں مولا اکرمہ مولا ابن عباس. نافع مولا ابن عمر. نافع المدنی امام تیمی کے امام مالک کے بڑے استادوں میں سے. کیا کہتے ہیں وہ امام زہری وغیرہ کے. یہ کہا جاتا ہے امام مالک کے بڑے استادوں میں سے کیا ہیں؟
نافع المدنی. دیکھو یہ تھے عبداللہ ابن عمر کے غلام، لیکن الحمدللہ غلامی میں رہ کر کے اپنے آقا سے اتنا علم حاصل کر لیا کہ ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ نافع الامام، یعنی مدینہ طیبہ کے امام. امام سنا، امام العلماء، نافع الامام المدنی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو عظیم ترین جو شاگرد ہیں جو ان کے علم کے وارث بنے، ایک تو بیٹا سالم اور دوسرا ان کا غلام نافع. اللہ اکبر. عن ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. یہ حدیثیں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا، کئی حدیثیں ہیں، یہ جو پڑھ ان کو ذرا یاد کرتے رہیں تاکہ آگے جو کہیں ٹکراؤ ہو تو سمجھنے میں آسانی ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جو چاندی کی تھی. ٹھیک ہے نا، چاندی کی تھی، بالکل وہی جو اوپر انس بن مالک کی حدیث میں. یہاں تک تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں نا، دونوں کا اتفاق ہے کہ چاند کس کی تھی وہ. بس فرق اتنا ہے کہ انس بن مالک نے کہا کہ اس کا نگینہ یا ڈیزائن حبشیہ تھی، ہاں، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. لیکن آگے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب جو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ قابل یاد ہے اور غور تاکہ آگے اس کی توجہ ہو سکے. فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ. اللہ کے رسول نے بنا کے رکھا تھا، اس سے مہر لگاتے تھے لیکن پہنتے نہیں تھے. وَلَا ہاں پہنتے نہیں تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کو عام استعمال نہیں کرتے، ہر وقت پہنے رہیں. بس آپ کرتے کیا تھے؟ رکھی رہتی تھی، بنا کے رکھا تھا بطور اسٹینڈ کے. جب کوئی کہیں لیٹر لکھنا ہوتا تو اس کو لگا دیتے. اور کیسے کس کے بعد تھی اس کا آگے مزید بیان آ رہا ہے. ولا یلبسہ، پہنتے نہیں تھے. اس سے بظاہر یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام انگوٹھی جو بنا کے رکھے تھے پہنتے نہیں تھے، الا یہ کہ کب؟ جب مہر لگانا ہو، اور مہر لگا دینے کے بعد پھر اس کو اتار کر کے رکھ دیتے تھے. آگئی بس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اوپر والی روایت ہے اس میں کوئی خاص وضاحت تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں اتنا ضرور بیان کر دیا گیا. حدیث عبداللہ بن عمر میں پہننے کی نفی کر دی گئی کہ آپ اس کو عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، جس کا مطلب کہ رکھی رہتی تھی، ضرورت پڑ جاتی تو آپ منگا کر کے مہر لگا دیتے تھے. آگے مزید اس کی وضاحت آئے گی. ہاں، بلکہ یہی سمجھ لے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، ایک چیز سمجھ لیں آگے مزید ہو جائے گی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی سے زیادہ تھی. ایک تو کبھی آپ استعمال کے لیے، اور ایک جو تھی باقاعدہ وہ اسٹینڈ کے لیے، مہر لگانے کے لیے تھی. تو جو عام طور پر پہنی جاتی ہیں، جو اس وقت عرب کا دستور تھا، تو آپ اس کو کبھی زیب زینت کے لیے یا استعمال میں لا لیتے تھے، پہن لیتے تھے. لیکن عبداللہ بن عمر جو بیان کر اس خاص مہر کے بارے میں جو آپ استعمال میں نہیں لاتے تھے، مہر لگا دینے کے بعد اس کو نکال کر کے رکھ دیتے تھے، پھر کبھی ضرورت پڑتی تو منگا کر کے اس کو مہر لگاتے تھے. کچھ فرق محسوس ہوا؟ ایک تطبیق کی شکل یہ، باقی تفصیل آگے آ رہی ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں تیسری حدیث، قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبید التنافسی
قال حدثنا زہیر ابو خیثمہ زہیر بن حرب عن انس بن مالک قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. دیکھتے ہیں انس بن مالک کی حدیث سے پہلی حدیث بھی کس کی تھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی. کہتے ہیں کہ کان خاتم النبی، نبی علیہ السلام کی جو مہر تھی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی. کس کی تھی؟ چاندی کی. فصہ منہ، اس کا نگ بھی چاندی ہی کا تھا. نگ وہی جو اوپر بیٹھا دیا تھا، یعنی کوئی ٹکیا جیسے بنا کر کے اس کو اوپر دیا گیا تھا. کچھ فرق محسوس ہوا؟ پہلی حدیث جو تھی وہ نگ کہاں کا تھا؟ حبشہ کا تھا، اور یہاں کیا ہے؟ چاندی کا. اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کی ایک جماعت تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رسول کے پاس ایک انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھی تھی. کوئی تعجب نہیں. اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی انسان کے پاس گفٹ اور تحفے تحائف کے طور پر ایک ہی چیز کئی قسم کی آ جاتی ہے. ہاں، آپ کو کسی نے وہ گھڑی دیا، 3 آدمیوں نے گفٹ کر دیا، یہ کہ بات دیکھ رہے، کوئی ضرور نہیں کہ تینوں ایک ہی قسم کی ہوں. آپ کو ضرورت ایک کی تھی لیکن پہنچ کتنی گئی گفٹ کے طور پر. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا ایک ہی رکھے تھے، لیکن بطور اللہ کو جب دیکھیں مہر لگاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو نے، کچھ اور لوگوں نے بطور گفٹ کے ہدیے کے طور پر نبی علیہ السلام کو دے دیا. اس لیے ایک سے زیادہ ہونا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، ہاں اگر ایک سے زیادہ ہے تو کیا کہا جائے گا؟ پہلی روایت جو انس نے بیان کیا وہ کہ نگ جو تھا وہ کیا تھا؟ حبشہ کا تھا، اور دوسری انگوٹھی کا چاندی کا تھا. دونوں 2 انگوٹھیاں، اسے دونوں میں کسی راوی نے نہیں کہا اللہ رسول کے پاس ایک ہی انگوٹھی تھی. آیا نا؟ انگوٹھی کا تذکرہ ہوا کہ اس کی صفت کیا تھی، لیکن تعداد کسی نہیں بنایا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر ایک رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انس بن مالک نے جو کہا پہلی روایت میں کہ کان فصہ حبشیًا، اس کا نگ کیا تھا؟ حبشی تھا. تو ہم نے تشریح بتایا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ چاندی کی تھی لیکن اس کی ڈیزائن کیا تھی؟ حبشہ کی بنے. حبشہ میں جو ڈیزائن تھی، تب اگر ڈیزائن کا معاملہ ہے دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھی. تو چاندی کی لیکن ڈیزائن کہاں کی تھی؟ حبشہ کی. دیکھو اسی لیے حدیث کو 2 طرح سے روایت ہونے پر فوراً ایک فیصلہ نہ کر لیا گیا کہ بھائی جسے منکر حدیث کرتے ہیں. دیکھو بھائی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاں حبشیہ تھی اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ تو اب دونوں تو نہیں، وہ دونوں میں سے کسی کو ایک ہی بات اچھی ہو، کس کی بات سمجھیں؟ اس لیے چلو نہیں، یہ اسی وقت بات ہوتی ہے جب انسان سلف کا منہج طور طریقہ اپنی عقل فہم کو استعمال نہ کرے. ہم نے شاید کبھی بتایا تھا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاضی سلیمان صاحب سلمان منصوفی، نام یاد ہے نا؟ رحمت للعالمین والے مہر نبوت، بچوں کے لیے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے
بہت عالی شان کیا ہے بچوں کے لیے اسکول میں بچوں پڑھانے کے لیے مہر نبوت، یہ بھی سیرت پر ہے. اور بڑی والی سیرت کیا ہے؟ اور الجمال والکمال لکھی سورہ یوسف کی تفسیر، اسماء الحسنہ جو ان کی شرح بھی لکھی ہے ماشاءاللہ. بہت سے علم تھے. تو یہ تقسیم سے پہلے کافی پہلے کی بات ہے. مئو ناتھ بھنجن کا نام سنا ہوگا. یہ اعظم گڑھ کا ایک بڑا صنعتی شہر اور علمی شہر ہے جہاں ہم سب لوگوں نے پڑھا ہے. اور ہندوستان کے بڑے مدارس میں کم سے کم 3 بڑے مدارس آج بھی وہاں موجود ہیں، 3-4. تو وہاں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی مولانا مرسلی وغیرہ کے زمانے میں، تو یہ بھی شامل ہوئی تھے. تو بنارس مئو ناتھ بھنجن سے کانفرنس ختم کر کے جب لوٹ رہے تھے تو ان کو جانا تھا بنارس. سوچی کہ بنارس ہو کے جائیں، چونکہ بنارس تاریخی شہر تھا اور بہت بڑی جماعت تھی تو وہاں ہو کر کے جائیں. مئو ٹرین پر جب بیٹھے اعظم گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پر جب بیٹھے تو پتہ چلا کہ تو مئو سے بیٹھے تھے، پتہ چلا کہ اسی ڈبے میں مولانا حمید الدین فراہی آ گئے. اور یہ شبلی نعمانی کے استاد تھے. حدیث کے انکار کا جو دروازہ کھولا ہے وہ یہی. حدیث قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا ہونا ضروری. یعنی یہ حضرات، یہ فراہی صاحب تھے، ان کے شاگرد یہ پاکستان میں جو انتقال کے امین حسن اصلاحی وغیرہ جو تھے، ان حضرات کا کہنا یہ تھا، ان کے اندر جو انحراف پیدا ہوا اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ سلف یہ کہتے تھے اور رسول تھا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث اور آثار صحابہ کے اقوال میں سمجھا جائے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ یہ لوگ عربی بھی تھے، ان کو زیادہ معلومات تھی، اسی لیے ساری تفسیریں لکھی گئی. لیکن انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ قرآن عربی بلسان عربی مبین ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان، عربی محاورات کو دیکھا جائے گا. بس سمجھ گئے نا؟ یہیں سے انحراف اور تفسیر میں خطائیں اور کھلی ہوئی تحریف شروع ہو گئی. تو حدیث کو نہیں مانتے تھے کہ حدیث کیا ضرورت ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. تو مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کے سامنے آ کے بیٹھے، ایک سے لیک ہوا تو انہوں نے یہ چھیڑ دیا کہ بھئی حدیث پر کیا بھروسہ کریں، حدیثوں کے اندر اتنا ٹکراؤ، اتنا تعارض ہوتا ہے. اب استاد فرق ہوتا ہے. ان کے استاد کچھ انگریز ہیں، کچھ ہیں، کچھ ادھر عربی زبان کے. اور قاضی سلیمان صاحب ٹاپ کے عالم، عربی زبان کے بھی ماہر، عربی ادب بھی جانتے تھے، تاریخ بھی جانتے تھے، اور بڑے بڑے اہل علم سے زانوی تلمذ حاصل تھا، شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ فراہی صاحب آپ ذرا کس حدیث میں آپ ٹکراؤ دیکھتے ذرا بتائیں گے؟ بتائیں گے. فراہی صاحب نے 2 حدیثیں پیش کیا، دیکھو دونوں میں ٹکراؤ، جیسے یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اس کو سلف کے اقوال کے روشنی میں دونوں حدیثوں کی تشریح کر دی. آپ بتائیے، آپ کو ٹکراؤ نظر حدیث میں ٹکراؤ ہے؟ کہتے نہیں، تو کوئی ٹکراؤ نہیں. کہا کہ دیکھیں حدیث میں نہیں، آپ کے فہم میں ٹکراؤ ہے، آپ کے دماغ میں بھرا ہوا ہے یہ، ورنہ حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں. سب کا جواب موجود ہے. اور کوئی 2 حدیثیں اور پیش کی، پھر وہی ناکامی. آخر بھی کہتے گرمی سردی کا موسم تھا، یوپی کی سردی کڑاکے کی، پیشانی سے پسینے بہنے لگے، لاجواب ہو گئے. قاضی صاحب نے کہا دیکھیں آئندہ سے آپ اس حرکت کو، ایسی حرکت نہ کریں. حدیثی میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن رکھ کر ٹکراؤ آپ کے فہم ہے. آپ اپنے فہم کا علاج کروائیں، نہ کہ حدیثوں کا انکار کریں. تو اس لیے بظاہر دیکھا جائے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. سلف کے دامن کو پکڑنا
صحابہ کے طور طریقے کو اپنانا بے انتہا ضروری ہے. بہرحال دونوں حدیثوں کو سمجھ میں آ گئی. تشریح کے بعد چلیں حدیث نمبر 4. اسحاق ابن منصور ہیں نا. قال حدثنا امام ترمذی اسحاق ابن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كتفه. حضرت اسحاق امام ترمذی اسحاق بن منصور وہ معاذ بن ہشام اور معاذ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ہشام سے سنا. ہشام کہتے ہیں ہم نے قتادہ ابن دعامہ سے سنا. قتادہ روایت کرتے ہیں خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. کہتے ہیں لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی العجم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عجم کی طرف لیٹر لکھنے کا ارادہ کیا دعوت نامہ. عجم سے مراد وہی عرب کے علاوہ جو باہر جو بادشاہوں کے نام. تو جب آپ نے ارادہ کیا کہ دعوت نامہ بھیجیں اسلام کا تو قیل لہ تو لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم. یا رسول اللہ عجم کے لوگ کوئی کتاب سے مراد لیٹر رسالہ کوئی لیٹر اس وقت نہیں پڑھتے جب تک کہ اس پر خاتم نہ ہو. یعنی کوئی ان کے دل ویلو نہیں ہوتی جس پر مہر نہ ہو تصدیق نہیں کرتے اس کا اعتبار نہیں کرتے. اس لیے آپ اس طرح سے لیٹر بھیجیں گے تو آپ کا بھی لیٹر بھی رد کر دیں گے وہ لوگ. فستانا تب نبی علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی آپ نے ایک انگوٹھی بنوا لی. ایک انگوٹھی بنوائی. فکانی انظر الی بیاضہ فی کفہ تو چاندی کی تو چمک دمک تھی. تو کہتے ہیں کہ میں گویا کہ آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیلی کف میں کیسے وہ چمکتی رہتی تھی. سونا چمکتا رہتا ہے نا سفید. ایک تو یہاں تو 2 چیزیں معلوم ہوئی بلکہ 3. ایک تو پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ضرورت پڑی تو آپ نے خاتم بنایا مہر کے لیے. نمبر 2 انس بن مالک کہتے میں اتنے قریب سے اتنی غور سے دیکھا معلوم پڑتا کہ آج بھی اس کا نقش و نگار اس کی چمک دمک آپ کے ہتھیلیوں کا گوراپن آج بھی میرے آنکھوں میں گھوم رہا ہے. یہ انسان کب کہتا ہے جب 100% یقین بتانا ہے. نمبر 3 فی کف سے ہی ہم نے اس کو کف کے اندر دیکھا. کیا چمکتی ہوئی انگوٹھی. دیکھیں یہ ہاتھ ہے اس کو تو ید کہتے ہیں نا. ہاں کہتے ہیں اس کو کف اس کو ظاہر الکف ظاہر پیٹھ اوپر کا ظاہر یہ کف ہے اور یہ ظاہر الکف ہے. تو انگوٹھی چمکتے ہوئے کہاں دیکھا؟ ہاں کف کے اندر. اس کے لیے آگے بحث آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا نگینہ جو تھا وہ یہاں نہیں تو کہاں تھا؟ کف میں تھا. انگوٹھی پہنے تو نگینہ چمکتا ہوا کہاں آ جائے گا؟ وہ اوپر. نہیں سمجھ آیا؟ تو پتہ یہ چل گیا اس حدیث سے کہ آپ کا جو نگ ہوتا تھا وہ اوپر کی طرف نہیں بلکہ کیا تو یہ
اور زینت کے لیے لوگ پہنتے تو اوپر ہوتا ہے، اللہ رسول کہاں تھا وہ نیچے تھا. یا انس نے جو دیکھا، اگر روایت اوپر رکھنا کوئی حرج نہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اکثر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا کیسے رکھتے تھے وہ نیچے ظاہر کف. تینوں باتیں ہوگی نا. چلیں اللہ اکبر. اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ابي صمامة عن انس بن مالك. دیکھو کتنی روایت ہے انس بن مالک کی، انگوٹھی کے والی روایت ہے. سب سے زیادہ کس سے؟ انس بن مالک، جو خادم تھے، اولاد میں تھے، چھوٹے سے تھے، ان سے کچھ عمر تب سے اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے تو سب جانتے تھے. کہتے ہیں کان نفس خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ستر ورسول ستر واللہ ستر. یہ یاد رکھیے گا ذرا سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر تھی اس میں جو نقش بنا ہوا تھا، نقش کس میں؟ وہ نگینہ جو تھا نا، اس پر جو لکھا ہوا تھا وہ 3 سطروں میں تھا. محمد رسول اللہ. نہیں سمجھا؟ محمد رسول اللہ 1 سطر میں نہیں تھا. محمد یعنی 3 سطر تھی، تینوں حرف لفظ ایک سطر میں. محمد 1 سطر، رسول 2 سطر اور اللہ 3 سطر. یہ انس بن مالک کیسے بتا دے رہے ہیں کہ آپ کی انگوٹھی میں 3 سطریں تھی. یہی سے پتا چل گیا، اور یہی اکثر روایات ہیں کہ لکھنے کی ترتیب کیا ہو تھی. سب سے اوپر محمد، پھر اس کے بعد رسول، اس کے بعد محمد رسول اللہ. ایسے لمبائی میں 1 سطر نہیں تھی. اور اس کی وجہ اہل علم بتاتے ہیں کہ اگر اس کو لکھا بھی جاتا تو انگوٹھی میں اتنی وسعت نہیں تھی. یہاں سے واضح ہو گیا کہ آپ کی انگوٹھی میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ محمد رسول اللہ تھا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ آخر جو محمد رسول اللہ تھا تو اوپر کیا تھا، تو اوپر سے چلتے ہیں اللہ رسول محمد. نہیں سمجھے؟ سب سے اوپر اللہ، پھر رسول، پھر محمد. حالانکہ اس سے کیا پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر، رسول اس کے نیچے. پہلی اوپر سطر میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نیچے سطر میں رسول، اور اس کے نیچے سطر میں اللہ. 3 ہو گئے. یہ تقریباً اکثر اہل علم کا یہی ہے، اسی قائل ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ نیچے سے پڑھا جائے گا. پہلے تھا اللہ، پھر رسول، پہلی سطر اوپر کیا اللہ، دوسری سطر میں رسول، تیسری سطر میں. لیکن پڑھیں گے کیسے؟ نیچے سے محمد رسول اللہ. فرق محسوس ہوا نا؟ لیکن اکثر اہل تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے باب میں. اکثر اہل علم کا خیال یہی ہے چلو کہ محمد رسول اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگلی حدیث نقل کرتے ہیں قال حدثنا نصر بن علی الجہدمی ابو عمرو قال حدثنا نوح بن قیس
ان خالد بن قیس ان قتادہ ان انس، پھر انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى کسرا وقیصر والنجاشی. آگے بات سمجھ، یہاں سے پتہ چل گیا اس سے پہلے انس بن مالک نے جو روایت کیا تھا وہاں عجم کا لفظ اجمیوں کی طرف لکھا، وہاں نام نہیں تھا کہ کس کے طرف لکھا. دیکھیں کسی کا صرف عجم کا نام تھا کہ عجم، جب آپ نبی علیہ السلام نے عجم کی طرف لیٹر لکھنا چاہا. حدیث نمبر 90 دیکھیں. انا انس بن مالک لما اراد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. نمبر 9 ملی 90 صفحہ 130 پہ دیکھو. صفحہ 130 کھولو نا، مل گئی. سیم حدیث ہے تقریباً، راوی بھی وہی ہے، سمجھ گئے نا. قتیبہ بن سعید نہیں، کہاں گئے، اسحاق بن منصور، سند بدلی ہوئی ہے. کہاں تک؟ انس بن مالک کے پہلے تک سند 2 ہیں. نہیں ہاں قتادہ تک سند 2 ہے. قتادہ کے بعد قتادہ سے لے کے اوپر تک سند ایک ہو گئی، لیکن الفاظ میں فرق ہو گیا. وہاں العجم تھا، وضاحت نہیں تھی، اور یہاں اس روایت میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ رسول کس کے پاس لکھنا چاہتے تھے. اجمیوں سے کیا مراد ہے؟ کسرا، قیصر اور نجاشی. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، دیکھیں پہلی حدیث جو تھی اس میں قتادہ کے سے روایت کرنے والے کون تھے؟ ہشام تھے. کون تھے؟ ہشام. اور یہاں خالد بن قیس ہیں. فرق محسوس ہو نا. اب دیکھیں راویوں میں یہیں سے تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے. اس وقت ایک مجمل لفظ استعمال کیا، یعنی ہو سکتا ہے انس بن مالک نے جو حدیث بیان کیا ہو تو ایک مجمل لفظ استعمال کیا. مجمل یعنی تفصیل نہیں بیان کی. جب عرب کے علاوہ اجموں میں لیٹر لکھنا چاہا اللہ رسول نے، اور سب اجمی ہی تھے، تو کہا گیا اللہ رسول اجم کے لوگ قبول نہیں کرتے. لیکن جب دوبارہ بیان کیے حدیث تو اجمیوں کی وضاحت کر دی. اجمیوں کے کیا تذکرہ کر دیا؟ کسرا، قیصر اور نجاشی. اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے الحدیث یفسر بعضہ بعضا. ایک اصول ہے، کبھی ایک حدیث دوسرے حدیث کے خلاف الفاظ روایت کرتی ہے، تضاد نہیں ہوتا بلکہ اس کی تفسیر و وضاحت ہوتی ہے. اچھا آپ بتائیں، کبھی ہم کو جلدی ہے، کیا خیال ہے آپ لوگ خطبے میں جیسے اب سنتے تھے پہلے بھی سنتے رہے؟ جب 20-25 آدھے گھنٹے خطبہ ہوتا رہا تو ہر حدیث کو سوچے تھے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں. اب آج وہی حدیثیں آتی سوچتے تفصیل میں جائیں گے تو 10 منٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ حدیث بیان کرنے کے وقت راوی، صحابی، راوی وہ کس موڈ میں ہیں اور کس حالت میں ہیں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. کبھی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، کبھی مختصر بیان کیے، کبھی ایک حدیث کا جو خاص مسئلہ درپیش تھا وہی ایک جملہ بیان کر کے پوری حدیث چھوڑ دی، اور کبھی فرصت میں رہے تو پوری حدیث ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. سمجھ گئے نا. تو اس کو اختلاف نہیں کہتے، تعارض نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحدیث یفسر بعضہ بعضا. ایک حدیث روایت دوسری روایت کی وضاحت اور تفسیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میرے خیال یہ اصول نہیں سمجھ آیا. ہاں. فقیل لہ، جب قیصر، کسرا، نجاشی کے پاس نبی علیہ السلام لیٹر لکھنا چاہے تو کہا گیا یا رسول اللہ انہم لا یقبلون الکتاب الا بخاتم.
یہ سارے لوگ جن کے پاس آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اس وقت تک نہیں قبول کرتے جب تک کہ اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو. فساغ تو اللہ نے فوراً مہر تیار کروا لی. حرکتہ فضۃ، تو اس کا جو دائرہ تھا کیا کہیں گے، جو رنگ تھی، رنگ کہتے ہیں نا، جو رنگ تھی وہ تو چاندی کی تھی. ونوں کے شفی ہے، اور اس پر جو نٹ فٹ کیا گیا اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. کیا تھا؟ محمد رسول اللہ. اب دیکھیں یہی ہے پہلے تفصیل بیان کی کہ لکھا ہوا تھا 3 سطر میں تھا محمد سطرون، رسول سطرون، اللہ سطرون. کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور آج انہوں نے کیا کیا، سطر کا لفظ چھوڑ کے کیا بیان کر دیا، اس میں کیا محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے حدیثوں میں تفصیل اجمال کبھی آتی رہتی، اس سے حدیث کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس راوی جو ہے وہ کیا ہو. اب یہاں ایک چیز ہے، جب اللہ کے رسول نے کتب الی کسرا، جب کسرا اور قیصر کی طرف لیٹر لکھا تب لوگوں نے کہا اللہ رسول ایسا لیٹر قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب لیٹر پہلے لکھا اور لوگوں نے مشورہ، یہ پتا چلا. اور اس سے پہلے والی روایت جب لکھنا چاہے، اسی لیے اب اس کو تفصیل نہیں کہیں گے بلکہ عربی زبان کا محاورہ ہے، مطلب ہوتا ہے کیا یعنی کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ دونوں حدیثیں معنی ایک ہو جائے. تو یہاں جو ہے لما کتبا، جب اللہ رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبا یعنی لکھنے کا ارادہ کیا. آگے بات سمجھو، لکھا نہیں بلکہ لکھنے کا ارادہ کیا، تب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء، یہ لوگ نہیں قبول کرتے کوئی لیٹر جب تک اس پر مہر نہ ہو. چلے آخری حدیث، اسحاق ابن منصور روایت ہے سعید ابن عامر سے، حجاج بن منہال، حمام عن ابن جریج عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نضع خاتمہ، کہ نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر رکھ دیتے. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ چونکہ اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. یہ حدیث یاد رکھیں، اس کا بیان آگے آئے گا. یہ حدیث بلوغ المرام پر چونکہ منکر ہے. کیا ہے یہ؟ منکر ہے. اس کی تفسیر اگلے باب میں انشاءاللہ آ رہی ہے. اس باب کی آخری حدیث وہ بھی حضرت عبد نافع عن ابن عمر ہے. نافع عن ابن عمر ہے، کہتے اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق، نبی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی بنائی تھی چاندی سے. فکان فی یدہ، وہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی، آپ استعمال کرتے رہے. ثم ید سے مراد قبضے میں. ثم کان فی ید ابی بکر، آپ کی وفات کے بعد وہ کس کے پاس چلی گئی انگوٹھی؟ ابو بکر. پھر ابو بکر کے بعد عمر کے ہاتھ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ عثمان بن عفان کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. یعنی قبضے بھی تھی، ان کے پاس تھی، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے لوگ. کہ استعمال کرتے تھے، کیسے استعمال کریں گے؟ زمانہ بدل گیا نا، تو استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس رکھی رہتی تھی. حتی وقع فی بئر اریس، یہاں تک کہ اریس نامی کنویں کے اندر وہ گر گئی. اور اس کا نقش کیا تھا؟ محمد رسول اللہ. یہاں پوری حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں. ایک نئی چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ دو چیزیں. نمبر 1، انگوٹھی آپ کے بعد بھی محفوظ تھی.
جو خلیفہ رہتا تھا اس خلیفے کے قبضے میں وہ آتی رہی، کبھی اس کو وراثت نہیں بنایا گیا تھا، آپ کے گھر والوں نے نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ. دوسری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عرصے تک تھی. ایک مرتبہ عریس نامی کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی. پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی نہیں ملی، انگوٹھی دوبارہ نہیں ملی. یہی سے پتہ چل گیا کہ اللہ رسول کی انگوٹھی کا وجود عثمان بن عفان کے زمانے سے کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیں. اب یہ کیسے گری، کیوں گر گئی، یہ مکمل حدیث ابھی پھر دوبارہ اگلے باب میں آ رہی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.